میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ ایک گلدستہ بنائیں، اور آپ نے گلدستہ بنایا بہت محنت سے، ایک محنت سے آپ نے گلدستہ بنایا، اب اس گلدستے میں مثال کے طور پہ آپ مختلف پھولوں کے ذریعے سے، پہلا میں مثال دے دیتا ہوں، اور آپ نے بہت زحمت کر کے اس گلدستے کو بنایا، گلدستہ بنا دیا آپ نے، میں نے کسی نے پوچھا آپ سے کہ کب سے بنانا شروع کیا، آپ نے کہا کہ 2 دن ہو گئے، یا گلدستے کی مثال زیادہ بہترین ہے، یا آپ وہ چیز لینے جو بننے والی ہوتی ہے، سویٹر وغیرہ جو بنا جاتا ہے وہ تو پہلے سے بنتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، بعض لوگ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، مثال کے طور پہ کوئی وہ چیز جو آپ نے زحمت سے بنائی ہو، کوئی بھی چیز، گلدستے کی مثال زیادہ آسان ہے، آپ نے گلدستہ بنایا، خوبصورت پھول اس کے اندر سمیٹے اور رکھے، اور بنانے کے بعد گلدستہ بنانے کے بعد کوئی بھی آتا ہے اور اس پر آ کے تیزاب ڈال دے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تیزاب نہیں، اس کے بعد جتنا اس کے بعد تھوڑا ہی سی تھا، تو آپ کیا کریں گے؟ بہت غصے کا اظہار کریں گے، آپ غصے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کہیں گے میری ساری محنت برباد کر دی۔ بالکل اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں جو آپ نے عبادتیں کی ہیں، گویا یہ آپ نے گلدستہ بنایا، اور وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر، عید کے دن اس کو آپ کو پیش کرنا ہے۔ اگر اب وہ گلدستہ جو آپ نے بنایا کس سے؟ نماز، روزہ، دعا، عبادت، گریہ، عزاداری، مجلس، ماتم، مناجات، خوف خدا، کتنی ساری چیزیں تھیں آپ نے گلدستے بنائے۔ ساری رات جاگنا، یہ بھی عبادت تھا، ساری رات خود جاگنا عبادت میں شمار کیا گیا ہے، سونا عبادت، روزہ، یہ تمام چیزیں جو آپ نے پورا مہینہ چاند رات سے لے کر عید کی چاند رات تک آپ نے جو ہے گلدستہ بنایا، جس میں تمام یہ چیزیں تیار تھیں۔ اب آپ کو پیش کرنے کا دن ہے وہ گلدستہ، کیونکہ امیر مومنین کا قول آئے گا کہ امیر فرماتے ہیں کہ بالکل یہ اسی طرح ہی ہے کہ یہ روزے یعنی عید کا دن کیا ہے، میں بعض معصومین کے کلام میں ہے کہ روزے محشر کی طرح ہے، تشبیہ دی گئی ہے، اور امیر مومنین کے کلام میں خطبے میں ہے کہ عید کے اسی طرح ہے کہ وہ عید کا دن جو آپ کے پاس ہے وہ عید کا دن کیا ہے، ایک طرح سے انعام کا دن ہے، اور آپ خدا کی بارگاہ میں عید کا دن ہے، اب وہ انعام لینے جانا ہے، وہ آپ نے پیش کرنا ہے، تمام اس گلدستے کو پیش کرنا ہے، لیکن عید کا دن جیسے ہی آیا آپ نے اس گلدستے کو خراب کرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ جھوٹ، تہمت، غیبت، برائی، بے حجابی، یعنی جتنے گناہ، کسی کا عیب بیان کرنا، یہ بیان کرنا، وہ بیان کیا، اور اس کے بعد کیا کہ اس گلدستے کو پیش کرنے سے پہلے ہی خراب کرنا۔ اس کی بہترین مثال یہی ہے کہ آپ نے ایک جو چیز تیار کی خدا کی بارگاہ کے اندر کہ اس کو پیش کیا جائے، خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے کہ اس سے اب پروردگار اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہی اگر انسان خدا نخواستہ اس کو کوئی ایسا عمل کرے کہ جو اس گلدستے کو خراب کرے، اگر آپ نے اس کو کیا تو وہ گلدستہ خراب ہو جائے گا۔ وہ اعمال، انسان کے نیک اعمال جو تھے، وہ اس کی مثال ایسی ہے۔ اب وہ امیر درود پڑھیں محمد آل محمد۔ ہاں یہ رہا، میں ساتھ ساتھ خود جملے بھی پیش کر دوں۔ عید فطر کے دن لوگوں کے سامنے ایک خطبہ بیان کیا، حضرت علی علیہ السلام نے عید فطر کے دن لوگوں کے سامنے خطبہ بیان کیا، اور اس خطبے میں یوں ارشاد فرمایا، وہ کیا جملہ تھے؟ اے لوگوں، یہ وہ دن ہے جس میں نیک کام کرنے والوں کو اپنی نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جن لوگوں نے ماہ رمضان المبارک میں برائیاں کی ہیں وہ گھاٹا اٹھائیں گے اور محروم رہیں گے۔ یہ ایک جملہ تھا۔ اب دیکھیں آپ نے کہ امیر المومنین نے عید کے دن کو کیا قرار دیا کہ عید کے دن وہ جو اجر و ثواب ملے گا، آپ کو اس میں ثواب ملے گا، اور وہ چیزیں جو ہم نے خدا کے سامنے پیش کرنی ہے، پورا مہینہ ہم نے اس کو کوشش کی اور ایک گلدستہ بنایا اور اس کو پھر ہم نے خراب کر دیا۔ تو بس کوشش یہ کہ اس گلدستے کو ہم کو بچانا ہے، ٹھیک، اپنے نیک اعمال کو محفوظ کرنا۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ اے لوگوں، یہ وہ دن ہے کہ جس میں نیک کام کرنے والوں کو اپنی نیکیوں کا ثواب اور اجر ملے گا۔ جن لوگوں نے ماہ رمضان المبارک میں برائیاں کی
کی ہیں یعنی گناہ کیے نہیں گناہ کیے وہ گھاٹا اٹھائیں گے اور محروم رہیں گے، اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے جو اللہ ان لوگوں کو عطا کرے گا۔ اچھا اب آتے ہیں، دیکھیے یہ تو یہاں تک ایک مثال ہو گئی اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ دیکھیے خداوند متعال نے ماہ رمضان کے روزے آپ پر واجب کیے، ماہ رمضان کے روزے جب آپ پر واجب کیے ہیں، آپ یہ دیکھیں ماہ رمضان میں روزے رکھنا ہے، عبادت کرنی ہے، دعائیں ہیں اور مناجات وغیرہ ہیں، زیارت بھی، اگر عید پہ جیسے زیارت حضرت امام حسین صاحب کی عید کی زیارت ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ماہ رجب اور ماہ شعبان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو ماہ رمضان سمجھ میں آئے گا۔ کس حساب سے کہنا چاہ رہا ہوں، پھر میں آؤں گا عید پر، اصل چیز میں اس کو عید پہ لانا چاہ رہا ہوں، یعنی میرا اصل موقف عید کیسے بنانی ہے۔ دیکھیں عید کے جو اعمال آئیں گے یا عید کیسے بنانی ہے یہ اصل ہمارا موضوع ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا پہلے سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے رجب میں روزے ہیں، مستحب روزے ہیں، شعبان میں مستحب روزے ہیں، شعبان کی دعائیں بھی ہیں، رجب کی دعا بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، مناجات وغیرہ بھی ہیں، اس پہ مناجات ہیں، پھر زیارت بھی آ گئی، رجب میں زیارت رجب بھی ہے جو ہے وہ مشہد مقدس میں اگر کوئی کرے تو ثواب ہے۔ اسی طرح 15 شعبان لوگ کم جاتے ہیں، عمر بن داؤد ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ خداوند متعال نے ماہ رجب اور شعبان میں آپ کو پریکٹس کروائی ہے ماہ رمضان کے لیے۔ ہاں آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں، اس کے اندر جو آپ دیکھیں ماہ رمضان میں جو آپ اعمال ہیں، جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جو دعائیں ہیں، یہ ایک دم سے نہیں کہا، ان کے لیے ایک دم سے ہوتا ہے کہ جنہوں نے رجب میں روزہ ہی نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں کیا، نہ روزہ رکھا، نہ نماز پڑھی، نہ عبادت کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ فرض کریں اب چاند رات کا روزہ رکھنے کا، روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے، رکھنا تو پڑے گا، لیکن کیوں کہ اس پریکٹس میں نہیں آئے۔ جب آپ نے مفاتی پورا سال اٹھانی ہوتی ہے، رجب میں لوگ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، رجب سے اعمال دعائیں وغیرہ، رمضان شعبان کے دعائیں، روزے وغیرہ کے روز کے اعمال دیکھتے ہیں ایسے لوگ۔ آپ پھر دیکھیں کہ وہ لوگ مشکل میں آتے ہیں جو اس پریکٹس پر نہیں ہوتے۔ پریکٹس کہنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو یہ بھی ایک ثواب ہے، لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو خدا نے ٹریننگ کے لیے آپ کو رجب میں چند روزے رکھوائے، 2 4 5 روزے آپ نے رجب میں رکھ لیے، پھر ٹریننگ کے لیے پھر شعبان آیا، وہاں پہ بھی کچھ روزے مستحب قرار دیے گئے، تو 5 7 روزے لوگوں نے وہاں رکھ لیے، یعنی تقریباً 8 10 روزے تو لوگ رجب شعبان میں، وہ لوگ جو کم رکھنے والے، ورنہ اس سے بھی زیادہ رکھنے والے لوگ ہیں، تو اب انہوں نے روزے رکھے، انہیں پریکٹس ہو گئی کہ اب اس مطلب روزے میں یہ کام کرنا ہے، یعنی کھانا پینا نہیں ہے۔ پھر دعا کا بھی موقع آیا تو دعا بھی اس رجب میں دیکھا، اچھا دعائیں کون سی پڑھنی، وہ دعائیں بھی پڑھی، اچھا بھائی کون سی مناجات وغیرہ، مناجات کو دیکھا، مفاتی کھولی، مفاتی میں یہ دعا لکھی، وہ مختلف دعائیں پڑھی۔ تو اب جب رمضان آیا تو اب ان لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے روزہ رکھنا، ان کا ہم تو روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، تبھی آپ دیکھیں رمضان سے 3 دن روزے پہلے رکھنا بھی مستحب ہے کہ متصل میں رمضان کر دو تو پورے شعبان کا یا پورے رمضان کا اس کو جو ہے 3 روزے اگر رکھے تو اسے ثواب، کافی ثواب ملتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کہنے مقصد یہ ہے کہ رجب اور شعبان مقدمہ ہے ماہ رمضان کے لیے، عبادت کے لیے۔ اگر آپ اس کی وہ چیزیں عبادات میں دیکھیں تو اب آ جائیں ماہ رمضان، اب آپ ماہ رمضان میں آ جائیں، دیکھیں ماہ رمضان میں بھی یہ ساری چیزیں، نماز ہے، روزہ ہے، عبادت ہے، گریہ ہے، مناجات ہے، رات میں جاگنا ہے، رات کی نمازیں ہیں، رات کو جاگ کے نمازیں پڑھنی ہیں، تمام وہ چیزیں جو اللہ نے آپ کو ایک طرح سے پریکٹس کروائی رمضان میں، اور رمضان میں پھر آپ نے ایک اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ روزہ رمضان گزارا جیسے خدا چاہتا تھا۔ ممکن ہے کہ اس طرح نہ ہو، یقیناً اس طرح تو بہت مشکل ہے انسان کے اختیار میں، لیکن انسان اپنے طور سے جتنی کوشش کرے کہ پروردگار میں نے پوری کوشش کی کہ میں رمضان اس طرح گزاروں جیسا تو چاہتا ہے، کوشش پوری کی کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھوں، اور روزہ اس طرح رکھا جیسے روزے رکھنے کا حق تھا، عبادت کوشش میں نے پوری کی، یعنی انسان اپنی کوشش تو پوری کرے گا، لیکن اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے معیار کے مطابق ہے یا نہیں ہے، لیکن انسان اپنی کوشش پوری کرے۔ اچھا اب آپ آ جائیے کہاں پر، عید پر، اب ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ دو موضوع ہیں عید کے لیے، 2 موضوعات ہیں، ایک ہے شب عید کے اعمال اور ایک ہے روز عید کے اعمال۔
اعمال یعنی عید. اب اس کے بعد آگے پھر شوال پورا مہینہ ہے اور پورا سال ہے, پھر پورا مہینہ پھر پورا سال ہے. اب آپ دیکھیں یہ پریکٹس کروانے کے بعد اب آپ اگر شب عید کے اعمال کی طرف جائیں, شب عید میں کیا اعمال ہیں میں صرف مختصر بیان کر رہا ہوں, باقی جو ہے وہ آپ مفاتی میں دیکھ لیجئے گا. آ جائیں شب عید میں غروب آفتاب کے وقت کیا کہتے ہیں, غروب آفتاب میں غروب آفتاب کے وقت غسل کریں. اب یہ غسل پہلے بھی آ چکا, کنٹینیوس ہم تمام رات میں کر رہے ہیں. ہاں تو آپ دیکھیں کوئی اس پہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی, غالباً کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن اہمیت دینا. دیکھیں بار بار تکرار بھی اہمیت کا حامل بنتا ہے. یعنی اب رمضان کی وہ عبادتیں جو آپ نے 29 تک مثلا اس طرح گزار دی ہیں, اب جب آپ عید کی طرف آ رہے ہیں, شب عید فرض کریں چاند ہو گیا تو شب عید ہو گئی. اب آپ لوگ یہ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں بس شب عید ہو گئی, اس کا مطلب اب سب ختم, جو کرنا تھا وہ پورا مہینے میں ہم نے کر لیا. اب تو گاڑی نکالو, لوگ یہاں پہ گاڑی نکالو, شاپنگ سینٹر میں جانا جائیں, اس کو بھی کوئی حرج نہیں ہے. شاپنگ کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے, شاپنگ کریں. ایسی وجہ بازار میں جائیں گے بچوں کے لیے, اپنے لیے, فیملی جب جائیں گے تو وہ شاپنگ کریں گے, لیکن ہر وہ چیز اس طرح ہو جیسے اسلام کے دائرے میں. بس یہ قانون کلی ہے. خدا نہ خاصا وہ خوف نہ ہو کہ اچھا اب تو چاند رات ہو گئے, اب عید کا چاند دیکھ لیا, ماہ شوال کا, عید کا عید ہے, بس اب آزاد, اب لگا لو سارے دوسرے چیلنج جو لگائے جاتے تھے. یہ غلط ہے. اصل بتانا مقصد یہ ہے کہ اب وہ ہم نے, اور یہاں پر میں ایک درمیان میں ایک مشورہ بھی دے دوں کہ خدا سے ہم یہ دعا کریں, مشورہ بھی ہے دعا بھی ہے, کہ پروردگارہ ہم نے جو کام رمضان میں شروع کیے ہیں, بس نماز شب پہلے نہیں پڑھتے تھے, بس ابھی نماز شب پڑھنا شروع کر دی. نماز جعفر تیار ہو سکتا ہے پہلے نہیں پڑھتے تھے, رمضان میں توفیق ہو گئی پڑھنے کی. دعائے کمیل پہلے نہیں پڑھتے تھے, پہلے کم پڑھتے تھے, مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا, 2 مہینے میں, 6 مہینے میں, ہو سکتا ہے ماہ رمضان میں ہم نے 4 شب جمعہ پڑھی ہو مثال کے طور پر, کہ بھائی چلو شب جمعہ ہے, انسان دعائے کمیل پڑھ لے. یعنی اچھا وہ نمازیں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے تو انہوں نے روزہ رکھنا بھی شروع کیا. یہ بھی ہے, بہت سے لوگ جو کہتے ہیں چلو صرف ہم لوگ مسلمان ہیں, رمضان کے مسلمان ہوتے ہیں, روزہ بھی رکھیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, جیسے رمضان ختم ہوا سب چیزیں چھوڑ دی. یہ غلط طریقہ کار ہے. سب کے لیے یہ پیغام ہے, دعا بھی ہے, مشورہ بھی ہے, کہ جو چیزیں توفیق پروردگار ہوئیں, جو ماہ رمضان المبارک میں جو ہم نے شروع کی ہیں, میں نے مثال دی, نماز شب کی مثال دی, نماز جعفر تیار کی مثال دی, دعائے کمیل کی مثال دی, انفاق کی مثال دی, کہ کسی کو دوسروں کی مدد کرتے تھے, پہلے نہیں کرتے تھے, رمضان میں توفیق ہوئی. کہنے کا مقصد ہے کہ جو کام اگر ہم پہلے نہیں کرتے تھے یا کم کرتے تھے اور رمضان میں اس کو مرتب, جیسے تلاوت قرآن, اہم چیز یہی ہے, پورا سال قرآن نہیں اٹھاتے تھے, ہم نے کہا چلو رمضان میں اٹھا لیتے ہیں, مسجد میں کہ سب قرآن پڑھ لیں, ہم بھی پڑھ لیں. گھر میں آیا دیکھا بیوی بھی قرآن پڑھ لی, بچے پڑھ لیں, تو ہم کیوں نہیں پڑھیں, ہم بھی قرآن پڑھ لیتے. تو اب وہ تمام وہ نیک اعمال جو انسان نے رمضان میں شروع کیے, خدا سے دعا کرے پروردگارہ وہ اعمال شوال اور شوال کے بعد شوال ذوالقعدہ جو پوری زندگی میں اسے کنٹینیو کرے. یہ دعا انسان کرے کہ وہ اعمال جو انسان نے شروع کیے ہیں خدا اس میں دوام پیدا کرے, کنٹینیوس پیدا کرے, کہ خدا توسل کرتا رہے پروردگار ائمہ کے توسل سے کہ خدا بندہ میں ان اعمال کو مسلسل جاری رکھوں, صرف رمضان کی حد تک میں مسلمان نہیں رہوں, میں مسلمان بنوں تو ویسا مسلمان بنوں جیسا تو چاہتا ہے, ویسا مومن بنوں جیسا تو چاہتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک ایک بات بیچ میں آ گئی. صرف کہنا یہی تھا کہ اب آئیے, میں نے کہا اب عید, شب عید پر, شب عید کیا کرنا ہے, نمبر 1 غسل ہے, نمبر 2 کیا ہے, نمبر 2 ہے شب داری, یعنی جو شب داری کرنی ہے اس میں نماز, دعا, استغفار اور خدا سے طلب حاجات کرتے یعنی طلب حاجات جو کرنی ہے وہ مسجد میں جاگتے ہوئے کرے, لیکن یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے, لیکن کہ رات جاگ کے گزار. اچھا اب رات جو جاگ کے گزارنی ہے اس پہ کرنا کیا ہے, نماز, دعا, استغفار, اپنی حاجات. اب آپ دیکھیے یہ تمام کے تمام چیزیں پہلے پروردگار عالم نے رمضان میں آپ سے کروائی. یعنی خدا یہ دیکھیں اس خود یہ چیزیں جو مفاتی میں کچھ چیزیں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں, مفاتی سے بیان کر رہا ہوں, اور کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ جا کے مراجعہ کریں. میں ساری چیزیں نہیں بیان کروں گا, جو تھوڑی چیزیں بیان کروں گا, باقی چیزیں آپ جو مختصر دعائیں ہیں کہ یہ پڑھنا یہ آپ مفاتی میں دیکھ لیجیے گا.
اب آپ دیکھیں شب عید بھی پروردگار عالم کہتا ہے رات جاگ کر گزارو. جیسے پہلے آپ نے شب قدر رات جاگ کے گزاری نا, آپ کو پریکٹس ہے, اس میں بھی کیا نماز, دعا, اعمال, مناجات, توبہ, استغفار. یعنی شب عید بھی خداوند متعال اس کو فراموش نہیں کروا رہا آپ سے. یعنی خود ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو روایتیں ہیں کہ شب عید جاگ کے گزارو, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جیسے شب قدر گزاری تھی, دیگر راتیں تم نے گزاری تھی, اس رات کو بھی ایسے ہی گزارنا. اس کو یہ مت سمجھو کہ اب شب عید ہو گئی تو اب ہم ہر چیز سے اب ہم بری ہو گئے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ خود یعنی یہ روایتوں میں جو آیا ہے خود اس بات کی اہمیت کو بتا رہا ہے کہ شب عید جو اعمال کا انجام دینے اس اعمال میں ہے, رات کو جاگ کے گزارے, عبادت میں گزارے. اور عبادت میں بھی جو دو چار چیزیں جو انہوں نے بیان کر دی ہیں, نماز, دعا, مناجات وغیرہ سب بیان کر دیا ہے. باقی چیزیں آپ ہیں کہ بہت سے انسان اپنی مزید دعائیں, حاجات میں ساری دعائیں بھی آ جائیں گی. مرحومین کے لیے مغفرت ہے, دعا ہے ان کے لیے, کچھ انسان اگر مرحومی کے کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے قرآن, تلاوت قرآن کرے. یہ ساری چیزیں کرے رات, اس رات کی تاریخ, اس رات میں شب عید. اس کے بعد دیکھیں پھر کیا ہے, امام حسین کی زیارت ہے, زیارت پڑھے جو مخصوص زیارت ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی شب عید بھی کہا جا رہا ہے, کیا پڑھے؟ امام حسین. اور پہلے شب قدر میں بھی یعنی اگر آپ دیکھیں تو عید کے دن بھی, ہم تو عید کے دن جیسے سمجھتے ہیں نا خوشی کا دن ہے, تو اب نہ مولا کو ہم نے یاد رکھنا ہے, کسی کو بھی یاد نہیں رکھنا, بس ہم نے جو کام کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے کرنا. نہیں, شب عید بھی خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ تمہیں امام حسین کو یاد رکھنا ہے. زیارت جب انسان پڑھے گا آنکھوں میں آنسو آئیں گے, اس طرح پڑھے گا جیسے حق ہے, تو امام حسین کو جب یاد رکھے گا تو ساری چیزیں, امام حسین کی پیاس بھی یاد آئے گی, شہادت بھی امام حسین کی یاد آئے گی, کربلا یاد آئے گی. تو سب چیزیں جب یاد آئیں گی تو اس کا مطلب ہے انسان جب وہاں اس اپنے ذہن کو ان کربلا تک پہنچائے گا تو اس معرفت کی اس منزل پر ممکن ہے کہ جو بھی منزل تک وہ پہنچ سکتا ہے وہ اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچائے گا, زیارت امام حسین انسان جب کرے گا. پھر اس کے بعد ایک دعا ہے شب جمعہ, جو لکھا ہے کہ ایک دعا ہے دائم الفضل کے نام سے, جو شب جمعہ پڑھی جاتی ہے 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. پھر نمازیں پڑھیں, باقی چیزیں آپ مفاتی کے اندر دیکھ لیں. باقی جو دعائیں ہیں وہ مفاتی میں دیکھیں کہ کیا کیا دعائیں مختصر ہیں. شب عید کے جو اعمال ہیں, یہ 4-5 اعمال میں نے بیان کر دیے, باقی آپ دعائیں مفاتی میں. تو یہ ہو گئے شب عید کے اعمال. اس اعمال میں نے بہت مختصر آپ کو بیان کیا کہ یہ کام انسان جو کام کم از کم ان کاموں کو تو انجام دے. کہ دیکھیں پاکیزگی سے شروع کرنا ہے, غسل, یعنی انسان اپنے جسم کو پاکیزگی سے شروع کرنا ہے, اور گریا پر, اور ساری رات جاگ کر گریا پہ اختتام ہے کہ ساری رات جاگے, دعا, مناجات, تسبیح, تہلیل اور یہ تمام چیزیں انسان انجام دے. یہاں تک تو ہماری گفتگو شب عید ختم ہو گئی. اب آ جائے عید کا دن. اب عید کا دن, عید کے دن کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں نماز فجر جو سب سے پہلے قضا ہوتی ہے, وہ روزے کے بعد سب سے پہلی جو چیز قضا ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ نماز فجر. جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کہے گا میرا بندہ 30 دن تک مسلسل فجر پڑھتا رہا ہے, مصلی پر آتا رہا ہے, ابھی سے چاند دیکھا, اس کے بعد کہا چلو آج تو ساری رات گزاریں گے باہر. اللہ نے ہم سنا تھا کسی مولانا نے کہا تھا مسجد میں گزارو, لیکن نہیں, ہم تو باہر ہی گزاریں گے. ٹھیک ہے, مسجد میں ممکن نہیں ہے تو گھر میں, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے کوئی ممکن ہے کہ مولانا شاپنگ کر, یار میں نے عرض کیا کہ جائے شاپنگ کر کے آ جائے, لیکن وہی بات کیا مولانا 1 گھنٹہ کون سی شاپنگ ہوتی ہے آج؟ جب 12 بجے جائیں گے تو فجر پہ آئیں گے, 4-5 گھنٹے تو کم از کم لگتے ہی ہیں. تو خیر بہرحال جو پہلی انسان عید کے دن جو سب سے پہلا جو گناہ سرزد ہوتا ہے وہ کون سی ہے؟ فجر کی نماز. اور فرمایا کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عید کے بعد انسان وہ تکبیر کہے جو مفاتی میں آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک خاص دعا ہے وہ بھی مفاتی میں آپ کو مل جائے گی. دیکھیے مفاتی ضرور دیکھیے گا کہ ان سے کون کون سے اعمال ہیں عید کے دن کے. پھر اس کے بعد ہے نماز عید سے قبل فطرہ. دیکھیں اب یہاں پر مالی اعتبار سے ایک کام ہے کہ آپ کے مال میں فطرہ واجب ہے تو آپ انفاق کریں, دوسروں کی مدد کریں. یعنی اگر آپ دیکھیں عید کے دن بھی خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ آپ کے مال سے دوسروں کے مال, آپ کے مال میں اگر فطرہ تو سب پہ واجب ہے, یہ تو سب پہ واجب ہے, تو آپ جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کی مدد کریں. اس کے مسائل آپ اہل علم سے پوچھ لیجئے گا
کہ فطرے کے کیا مسائل ہیں وہ تو بیان ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی یہاں پر ہمارا موضوع کیا ہے؟ مالی امداد. یعنی عید کے دن بھی ایک انفاق پہلے کیا جا رہا ہے کہ جب عید کی نماز پڑھنے جاؤ اس سے پہلے اپنے مال سے فطرہ نکالو اور دوسروں کی مدد کرو. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ عید کا وہ دن ہے، یعنی آپ اپنی خوشی میں ان کو بھی شامل کریں کہ جو صاحب استطاعت نہیں ہیں، جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں. آپ کے مال میں فطرہ واجب پروردگار نے قرار دیا کہ آپ ان تک وہ فطرہ پہنچائیں، ان کی مالی مدد کریں تاکہ وہ بھی آپ کی خوشی میں شامل ہو سکے، وہ بھی اپنی عید کے جو ہے وہ اچھے طریقے سے منا سکے. یعنی آپ دیکھیں نماز خدا کی بارگاہ، سب سے پہلے توحید. یعنی عید کا دن بھی جو ہے نماز فجر، پھر اس کے بعد نماز عید. یعنی اللہ کی یاد سے شروع کرنا ہے، اللہ کو فراموش نہیں کرنا. پھر اس کے بعد نماز عید میں کتنا ٹائم لگتا ہے، وہ بھی عبادت ہے، وہاں جا کے 2 رکعت نماز جو پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر انسان کہتے ہیں کہ عید ملے، جو خوشی منانے کا جو طریقہ کار ہے اسے. پھر یہاں پر بھی یہی ہے، غسل کرے، عمدہ لباس پہنے اور خوشبو لگائے، نیا لباس پہنے، خوشبو لگائے، تاکہ جب انسان ایک دوسرے سے گلے ملے تو وہ خوشبو آئے ایک دوسرے سے گلے ملنے پر. پھر اس کے بعد ہے اچھا نماز عید سے پہلے دن کے آغاز میں افطار بھی کر لے. نماز عید سے پہلے صبح کے وقت نماز عید سے پہلے کچھ تھوڑا سا کھائے، جس میں لکھا ہے کہ کھجور ہو یا مٹھائی ہو، ہاں جو بھی ہے اس سے بھی جو ہے وہ افطار سے مراد یہاں پہ کہ وہی روزہ نہیں ہے لیکن افطار لکھا ہے انہوں نے کہ کچھ کھا پی لے. پھر یہاں پر بھی ہے امام حسین کی زیارت. آپ نے دیکھا عید کے دن بھی امام حسین کی زیارت ہے، شب عید بھی زیارت آئی ہے، مخصوص زیارت ہے، اور عید کے دن بھی زیارت ہے. اس کے بعد ہے دعائے ندبہ بھی پڑھیں. یہ عید کے دن کے چند اعمال تھے. عید کے دن یہ چند اعمال تھے کہ جو آپ اس کو انجام دے سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں یا پڑھ سکتے ہیں. یہ چیزیں ہیں کہ یہ بھی 7-8 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ عید کے دن بھی آپ دیکھیے اس تمام چیزوں میں نماز فجر یعنی خدا کو یاد، پھر اس کے بعد ہے نماز عید ہے، پھر اس کے بعد ہے دعا ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں فطرہ نکالنا ہے، مالی امداد انفاق کرنا ہے، اپنے مال میں سے جو فطرہ واجب ہے دوسروں کی مدد کرنی ہے. صاف ستھرا یعنی غسل، انسان اپنا کو پاکیزہ کرے، صاف ستھرا رہے، عمدہ لباس پہنے، صاف ستھرا لباس پہنے، نیا لباس پہنے، خوشبو لگائے تاکہ انسان ایک دوسرے جب عید ملے تو وہ خوشبو اس پہ خوشبو آئے. پھر اس کے بعد ہے کہ عید کے دن صبح جو ہے وہ انسان کچھ تھوڑا نماز عید سے پہلے جو کچھ کھا لے. پھر اس کے بعد ہے امام حسین کی زیارت، یعنی اس دن بھی امام حسین کو انسان کو فراموش نہیں کرنا. یعنی آپ دیکھیں رمضان میں بھی زیارتیں آئی امام حسین کی، شب عید بھی آئی، اور عید اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا رشتہ، اپنا تعلق امام حسین سے کنٹینیو تاکہ وہ یوم ورود کو ہمیں یاد رکھیں. ہاں یہی ہے کہ ایسا نہیں کہ انسان کہ اب تو عید آ گئی ہے اب سب وہ کام کرو جو امام حسین کو بھی ناراض کرتے. نہیں، آپ دیکھیے گا جو کام اللہ کو ناراض کرتے ہیں وہ کام امام حسین کو بھی ناراض کرتے ہیں. انسان خدا اگر نافرمانی کریں گے تو امام حسین بھی ناراض ہوں گے. اللہ تو ناراض ہوگا، امام حسین بھی ناراض ہوں گے کہ کیسا ہمارا شیعہ ہے، آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اس کو زیارت کے لیے اچھا ہو سکتا ہے کوئی زیارت پڑھ کر پھر خدا نہ خاصا گناہ کرے، تو ایسا بھی نہیں کرے. تو خیر یہ تو اس کے بعد دعائے ندبہ. یہ اعمال تھے چند اعمال عید کے اعتبار سے کہ انسان عید کس طرح انسان بنائے، عید میں وہ کون سے اعمال ہیں جو انجام دینے. میں نے مختصر بیان کیے ہیں، باقی جو وہ آپ میں نے عرض کیا کہ مفاتی میں جائیں مطالعہ کریں، اس میں بہت سی دعائیں بھی ہیں کہ شب عید کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ عید کے دن کون سی دعائیں، اور اس کے بعد انسان یہ سلسلہ جاری رکھے. یہ جو میں نے آپ سے ایک دعا کروائی اور مشورہ بھی تھا کہ وہ اعمال جو انسان نے عید ماہ رمضان المبارک میں خاص شروع کیے ہیں، عبادتیں شروع کی ہیں، وہ انسان کنٹینیو کرے. دعا کرے خدا سے کہ یہ نماز، دعا، قرآن، جو بھی چیزیں میں نے شروع کی ہیں جو پہلے میں نہیں کرتا تھا یا کم کرتا تھا، اب ماشاءاللہ پورا مہینہ پراپر انجام دیا ہے، تو شوال میں بھی میں اسے کنٹینیو کروں اور آگے بھی اسے کنٹینیو کرتا رہوں. تیری توفیق ہو اور توسل اہل بیت علیہ السلام.